السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1081، جنت میں داخل ہونے کا یہ نبوی نسخہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایسے یتیم بچے کو جس کے ماں باپ مسلمان تھے اسے اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کیا، یعنی اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے بچے کو ان کی کفالت سے بے نیاز کر دیا، یعنی وہ بچہ بڑا ہو گیا، لڑکی بڑی ہو گئی، قابل شادی ہو گئی، اور لڑکا کا تجارت کرنے والا بن گیا، کہیں ڈیوٹی پہ لگ گیا، یعنی وہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے لگا، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، طبرانی میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اس لیے کہیں پر بھی تمہیں اب تھوڑے سے تشریح سن لیجئے، کہیں پر بھی یتیم بچہ ملے، بچی ملے، کوشش کر کے ان کو بڑا کرنے کی، پالنے کی، ان کی تربیت کرنے کی مسلمانوں کو فکر کرنی چاہیے۔ یہ جنت میں داخل ہونے کا یہ نبوی نسخہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ عدد ما خلق من شیء۔ اس کی فضیلت یہ ہے، مستدرک حاکم میں اس کی فضیلت لکھی ہے کہ جتنی مخلوق ہے ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوگی، ساری مخلوق کے برابر اے اللہ تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ اس کی فضیلت یہ ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اللہ ہم کو یاد کرے گا۔ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ساری مخلوق میرے لیے دعا کرے گی، آپ بھی دوسروں کو سکھاؤ گے، سب آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1082۔ یہ ان بیواؤں کی فضیلت ہے جو بیوائیں جوانی میں بیوائیں ہو گئیں یا جوانی میں انہیں طلاق ہو گئی، دونوں مراد ہیں اس سے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اور ان بچوں کی تربیت کی وجہ سے وہ دوسرا نکاح نہیں کرتی، کہ اگر تربیت میں اگر جو ہے نکاح کرتے ہیں، دوسری جگہ شادی کرتے ہیں، تو پھر ان بچوں کی تربیت کا کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے حشر کے میدان میں، یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو حشر کے میدان میں سے کچھ بیوائیں وہ حضور سے چمٹ کر جنت میں داخل ہوں گی، تو حضور فرمائیں گے من انتن، تم کون ہو؟ تو بیوائیں کہیں گی ہم وہ جوان لڑکیاں ہیں، ہم وہ جوان بیوائیں ہیں اور جوان مطلقائیں ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، شوہر نے ہمیں چھوڑ دیا یا شوہر کا انتقال ہو گیا،
اور بچوں کی تربیت کے خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کیے، اس لیے کہ اگر دوسرے نکاح ہم کرتے تو ان بچوں کی تربیت میں خلل پڑتا، پتہ نہیں سامنے والا شوہر ان بچوں کو رکھتا یا نہ رکھتا، ان پر خرچ کرتا ہے نہ کرتا، اس لیے ہم نے ان بچوں کے خاطر دوسرے نکاح نہیں کیے۔ ہماری جوانی کو ہم نے قربان کر دیا، ہمارے بال کالے تھے لیکن صرف بچوں کی تربیت کی خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کیے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر وہ عورتیں جنت میں جائیں گی، یہ بڑی فضیلت ہے۔ اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی بیوہ سے نکاح کرے، بچے بھی ساتھ ہیں، تو بچوں کو یہ کہے کہ یہ بچے میرے بچے ہیں، ان پر خرچ کرے، ان کو اپنے گھر میں رکھے، ان کی پڑھائی کا انتظام کرے، ان کے لیے جتنا اخلاقی طور پر کر سکتا ہو کرے۔ حشر کے میدان میں اس کو بہت بڑی فضیلت ملے گی۔ اب حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے، مکمل طریقے پر حدیث سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت کہ جس کا چہرہ اپنی اولاد کی پرورش، دیکھ بھال اور محنت اور مشقت کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا ہو، قیامت کے میدان میں اس طرح ہوں گے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا، مطلب یہ تھا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بیوہ عورت قریب ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ چہرے والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو بیوہ ہو گئی ہو اور حسن و جمال، عزت اور منصب والی ہونے کے باوجود اپنے یتیم بچوں کی پرورش کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے، یہاں تک کہ وہ بچے بالغ ہونے کی وجہ سے اپنے ماں کے محتاج نہ رہیں یا انہیں موت آ جائے۔ ان کی یہ فضیلت حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اے اللہ اچانک کا خیر مجھے عطا فرما اور اچانک کے شر سے تو میری حفاظت فرما۔ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ جتنے یتیم بچے اور بچیاں ہیں ان کے رہنے کا، ان کے کھانے کا تو انتظام کر، اور جو بیوائیں ہیں ہماری بچیاں اور جو مطلقائیں ہیں ہماری بچیاں، ان کے لیے بھی گھر بار کا انتظام کر، ایسا انتظام کر کہ ان کو ان کا پرانا شوہر یاد نہ آئے، اور یہ ایسا شوہر عطا، اگر انہیں شوہر کی ضرورت ہے ایسا شوہر عطا فرما جو اس لڑکی کو بھی سنبھال لے اور ان کے اولاد کو بھی سنبھال لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1083۔ پہلے علامہ اقبال کی کچھ اشعار سن لیجئے۔ ملاقات عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال، ملاقات عروج پر تھی تو جواب اذان تک نہ دیا اقبال، صنم جو روٹھا ہے تو آج مؤذن بنے بیٹھے ہیں، نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال، نہ کلمہ یاد آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں میں اقبال، کافر بنا دیا ہے لوگوں کو 2 دن کی محبت نے،
کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، اس کی حدیث سناتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے اشعار سنا دیے تاکہ پتہ چلے کہ نبی کہاں تھے اور ہم کہاں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دن میں یہ پہلا کھانا ہے جس کو تمہارے والد نے کھایا ہے۔ 3 دن میں یہ پہلا کھانا ہے جس کو تمہارے والد نے کھایا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ایک روٹی میں نے پکائی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کے بغیر کھاؤں۔ یہ حدیث طبرانی اور مجموع الزوائد میں ہے۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، اور ہم کتنی پیروی کرتے ہیں ان کی۔ جو بھی یہ سبق سنے یہ دیکھے کہ اس کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، عورت ہے تو پردہ ہے یا نہیں ہے، مرد ہے یا گھر میں تو گھر میں دینداری ہے یا نہیں ہے، درود شریف پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، گھر کے اندر اللہ کے احکامات پورے ہونے نہیں ہو رہے۔ یہ تھوڑا سا اپنا حساب آدمی خود کر لے۔ حشر کے میدان میں ہم کو اکیلے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پوچھے گا، بتا نماز پڑھی تھی، قرآن کی تلاوت کی تھی، احکامات پورے کیے تھے؟ نیت کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن شریف پڑھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے ساتھ آج درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ دیکھیں میں نے درود پڑھا تو اللہ فرشتہ یہاں موجود تھا، درود لے کر گیا، اور وہاں فرشتہ موجود ہے قبر کے پاس، میرے نام کے ساتھ درود پیش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی وہ الگ، فرشتے دعا کریں گے وہ الگ۔ فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ دھیان اور استحضار کے ساتھ درود شریف پڑھ لینا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1084۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہت ہی عجیب اور آسان نبوی نسخہ۔ یہ حدیث سنتے ہی عمل شروع کر دیجئے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں۔ اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمت شامل رہے گی۔ کتنی بڑی چیز ہے، بڑا چانس ہے، بڑا چانس۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت غیر سنت مؤکدہ، یہ غیر سنت مؤکدہ میری طرف سے کہتا ہوں، ہاں حدیث میں جملہ نہیں ہے،
یہ سنت موقدہ غیر موقدہ یہ ساری جو ہے بات کی ایجادات ہیں، لیکن یہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں تاکہ ہمارا مجمع سمجھ لے. جو اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت غیر سنت مؤکدہ پڑھتا ہے. یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے. اب کتنی بڑی فضیلت ہے، روزانہ عصر کی نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن غیر سنت مؤکدہ ہوتی ہے، اس لیے آدمی اس کا پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا. 4 رکعت پڑھ لیجئے اور اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا لیجئے، سیدھی سیدھی بات، نبی کی دعا مل جائے گی. اور روزانہ آپ پڑھو گے تو یہ حدیث بھی یاد ہو جائے گی. جب 4 رکعت غیر سنت مؤکدہ عصر سے پہلے پڑھنا شروع کریں نا آپ، تو آپ دل میں یہ بھی لے آوے کہ ہاں ابو داؤد میں یہ حدیث ہے اور یہ میں نے 4 رکعت پڑھی اور اللہ نے مجھ پر رحم کیا. کسی زمانے میں بادشاہ جو ہوتے تھے، بادشاہ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، کتابوں میں لکھا ہے، تو انہوں نے وصیت کی کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی عصر کی 4 رکعت غیر سنت مؤکدہ کبھی بھی زائد نہ ہوئی ہو، چھوٹی نہ ہو. بھرے مجمع کے اندر یہ قطب مینار جو ہے انہی کے نام سے ہے، قطب الدین نام تھا ان کا، یہ بزرگ کا. جب انتقال ہوا تو اعلان کیا گیا کہ وہ جنازے کی نماز پڑھائے جس نے کبھی بھی عصر سے پہلے 4 رکعت غیر سنت مؤکدہ قضا نہ کی ہو. سارا مجمع خاموش ہو گیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا. ایک آدمی مجمع میں سے آیا، سر چھپائے، اپنا چہرہ چھپائے ہوئے، اور وہ آیا اور آگے بڑھ کر اس نے حضرت کی جو کفن تھا اس کفن کو جو ہے چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر کہا کہ حضرت آپ نے تو میرا راز فاش کر دیا. اور وہ تھا کون؟ وہ اس زمانے کا بادشاہ تھا، اس کا نام التمش تھا. یہ ہے کہ بادشاہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. تو اگر 4 رکعت غیر سنت مؤکدہ عصر سے پہلے، میں غیر سنت مؤکدہ اس لیے کہتا ہوں کہ آدمی اس کا اہتمام کرتا ہی نہیں ہے. بھئی اگر اتنا پڑھ لو گے آپ اور ہم پڑھ لیں گے، اللہ میں توفیق دے انشاءاللہ، تو اللہ کی رحمت آئے گی اور اللہ کی رحمت کی چادر ہمیں ڈھانپ لے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو یہ سنت مؤکدہ بھی اور سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح حدیث میں، ترمذی میں اور نسائی میں، جو اتنا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو اللہ معاف کر دیتا ہے. میں نے پڑھ لیا، میرے گناہ معاف ہو گئے. آپ بھی اس استحضار سے پڑھ لیجئے، آپ کے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1084. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور تو مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی. جب بھی وحی لے کر آتے تھے، جب بھی وحی لے کر آئے کہتے حضرت مسواک کریں، حضرت مسواک کریں، حضرت مسواک کریں. جتنے بھی ایک آیت لے کر بھی جبریل آئے تو حضرت مسواک کریں، حضرت مسواک کریں. مائیں مسواک رکھ دیتی تھی، ابھی جبریل کہیں گے مسواک کریں. جبریل اتنا اہتمام کرواتے تھے. جب بھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے
میں کہیں اپنے مسوڑوں کو چھیل نہ ڈالوں، میرے مسوڑے چھیل نہ جائے، یہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اس کے لیے مسواک کا بہت ہی اہتمام کیجئے۔ یہ ٹوٹ برش نہیں، یہ یہودیوں کا غبار ہے اس میں نے مسواک پر مستقل 10 دن بیان کیا ہے، لیکن یہ حدیث رہ گئی تھی، اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ یہ آج کل یہ ٹوٹ پیسٹ اور پتہ نہیں یہ فلاور یہ سب غیروں کے طریقے ہیں۔ بھئی منہ صاف کرنے کے لیے اگر کسی کو ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے، منہ صاف کر لے اس سے، لیکن مسواک کا ثواب برش سے نہیں ملے گا۔ مسواک کا ثواب تو مسواک سے ہی ملے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی بڑی چیز ہے کہ جبریل علیہ السلام جب بھی آتے تھے تو پہلے قرآن نہیں دیتے تھے کہ حضرت یہ قرآن لائے ہو نا، حضرت مسواک کیجیے، اب پھر جو قرآن نازل ہوتا تھا۔ بتاؤ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ آج ہمارے گھروں سے یہ چیزیں نکل گئی اور بازاروں میں جا کر لے آتے ہیں ٹوس پیٹ اور پتہ نہیں نام بھی مجھے تو آتے نہیں ہیں، اور یہ لے آتا ہے، مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ غیر بھئی منہ صاف کرنے کے لیے ضرورت ہے، آدمی استعمال کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، صاف کر لیا منہ صاف ہو گیا، لیکن مسواک کا ثواب مسواک سے ہی ملے گا، اس کا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے بھی مسواک کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، جو میں پڑھاؤں مہربانی کر کے وہی جملے پڑھنا، آگے پیچھے مت کرنا۔ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتبارک اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے اتنا پڑھنے سے ہی فرشتہ قریب میں کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنے پر میں لے لیتا ہے۔ دیکھو میں نے پڑھا، یہ فرشتہ پر میں لے کر چلا اور یہ جا رہا ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے آسمان پر جاتے جاتے جن فرشتوں کے پاس سے گزرتا ہے، ہر فرشتہ پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ میں نے پڑھا، فرشتہ لے کر گیا اور جا رہا ہے، دیکھو یہ جا رہا، اور ہر فرشتہ میرے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں یہ بھی ہے، اللہ کے دربار میں پیش کر دیتا ہے، اللہ پاک یونس نے یہ پڑھا ہے، بس اللہ کے دربار میں یہ پیش کر دیتا ہے۔ یہ میں حوالے دے چکا ہوں پہلے، حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 415 پر یہ حدیث ہے۔ بار بار حوالے دینا میرے لیے مشکل ہے، لیکن یہ اس لیے اس دھیان سے پڑھ لیں، ایک مرتبہ اور پڑھ لیں تو انشاءاللہ اور مزہ آئے گا۔ چلو اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھوا تو دیا ہی ہے میں نے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسواک کرنے کی کوشش کیجیے بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1086، زبردست سبق ہے۔ 4 چیزیں سارے پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہے۔ ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک مجموعی طور پر، اجماعی طور پر، کوانٹیٹی میں ہر نبی کی سنت۔ 4 چیزیں سارے انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ اب حدیث سنیے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں سارے پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1، حیا اور شرم کا ہونا۔ نمبر 2، خوشبو لگانا، یعنی عطر لگانا، سینٹ نہیں۔ خوشبو الگ چیز ہے، سینٹ الگ چیز ہے۔ یہ سینٹ جو ہے نا، اس میں یہودیوں کا غیروں کا غبار ہوتا ہے،
خوشبو جو ملتی ہے بالکل اچھا شمامہ ہو، اچھا خس ہو، اچھا گلاب ہو، اچھا عود ہو، علماء نے لکھا ہے کہ جس کی روح جتنی پاکیزہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کو عود سے محبت ہوگی، دہن العود۔ اور وہ جو چھوٹی شیشیوں والا ہی مہنگا ہوتا ہے، 40 ہزار روپیہ تولہ ملتا ہے اوریجنل، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ ساری یہ جو واحیت طباعیت ہوتے ہیں نا، جاسمین کو یاسمین کو، یہ سارے چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوتی ہیں 5 روپے کی 2 روپے کی 5، یہ اصل عطر نہیں ہوتے، سینتھیٹک ہوتے ہیں، اصل خوشبو یہ نہیں ہوتی۔ 4 چیزیں پیغمبروں کے سنتوں میں سے ہے۔ ایک، حیا کا ہونا، میاں بیوی بھی آپس میں شرم سے رہیں، بے شرمی سے نہ رہیں، جانوروں کی طرح نہ رہیں۔ نمبر 2، خوشبو لگانا، یعنی اصلی خوشبو لگانا، واحیات تباہیات نہیں۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، نکاح کرنا۔ اب جو ہے نکاح تو سب کرتے ہیں ماشاءاللہ، سنت، لیکن جو دوسری سنت ہے اس کی بھی تو دیکھو، نکاح بھی کیجئے، مسواک بھی کیجئے، اچھی خوشبوئیں بھی لگائیے، اور شرم والی زندگی اختیار کیجئے۔ یہ 4 چیزیں سارے انبیاء کی سنتیں ہیں۔ اللہ تعالی، یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حیا کی بھی توفیق عطا فرمائے، اچھی خوشبوئیں لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، مسواک کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور شادیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یہ دعا جو پڑھتا رہے گا کبھی بھی نامناسب حالات میں نہیں آئے گا، روایتوں کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1087، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اللہ کے ذکر سے ہمیشہ زبان تر رکھو۔ اب حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام یعنی نوافل مجھ پر بہت ہو گئے ہیں، یعنی نوافل اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان کی ادائیگی سے معذور ہوں، فرائض تو ادا کرنے ہی کر رہے ہیں، اس لیے آپ مجھ کو کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، بس زندگی بھر تھام لو۔ یہ نصیحت خالی ان صحابی کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں جو بتاتا ہوں اسے تھامو، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ تعالی کے ذکر سے ہمیشہ تر یعنی جاری رہنی چاہیے، ہمیشہ زبان پر اللہ کا ذکر ہو، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی درود شریف، کبھی استغفار، کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ،
یعنی زبان پر گانے کے بجائے اور گالی کے بجائے اور غیبت کے بجائے، بدگمانی کے بجائے، ادھر ادھر کی جھوٹی باتیں کرنے کے بجائے اللہ 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 کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، اور یہ حدیث میری کتاب منتخب ابواب جلد اول صفحہ 257 پر بھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تازہ رکھو۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور دھیان سے پڑھیے، آپ کے پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، اور ہر نبی نے یہ کلمہ پڑھا ہے، جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے پڑھا ہے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ اللہ کو بہت 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 پسند ہے، اور کتنی بڑی سند ہے، ہر نبی نے اس کا ورد کیا ہے، عرفات کے میدان میں بھی کیا ہے، اور سب جگہ پر کیا ہے، صحیح صحیح حدیثوں میں آتا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے جو بھی آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں وہاں سے کون پڑھ رہا ہے۔ میں نے بھی پڑھا، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کون پڑھ رہا ہے۔ یہ آپ پڑھو گے تو اللہ آپ کو بھی دیکھیں گے۔ یہ میں سارے حوالے پہلے دے چکا ہوں، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے تو غیبتوں سے بچ جاویں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے، اور اللہ اس ہر فرد امت کو تو دین کا داعی بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1088۔ ایک نصیحت یاد رکھنا، اور اس پر میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ گھر میں سے پیسے ایک دم سے ختم نہیں کرنے چاہیے، کچھ نہ کچھ رقم گھر میں رکھنی چاہیے، کچھ نہ کچھ رقم جیب میں رکھنی چاہیے۔ ایک دم سے نچوڑ کر پیسے ختم نہیں کرنے چاہیے، نہ گھر سے، نہ دکان سے، نہ جیب میں سے، کچھ نہ کچھ آدمی رکھے، اس لیے کہ ایک دم سے آدمی ختم کر دیتا ہے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب حدیث سن لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابیہ حضرت ام مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کپی میں گھی کا ہدیہ بھیجا کرتی تھی، چنانچہ وہ کپی اتنی بابرکت ہو گئی تھی کہ جب ام مالک کے بیٹے ان کے پاس آ کر روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی سالن مانگتے اور ان کے پاس کوئی سالن نہیں ہوتا تھا تو ام مالک اس کپی کو دیکھتی جس میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھی بھیجا کرتی تھی، تو وہ اس کپی میں گھی پاتی، کافی دنوں تک اس کپی سے گھی نکلتا رہتا تھا۔ یہی سلسلہ جاری رہا کہ اس کپی میں لگا ہوا گھی ان کے پورے گھر کے لیے سالن کی ضرورت پوری کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ام مالک نے زیادہ گھی حاصل کرنے کی طمع میں، لالچ میں اس کپی کو پوری طرح نچوڑ لیا،
تو برکت ختم ہو گئی. جیب کو ایک دم نچوڑا نہیں کرتے. کئی دھندا کرنا ہے، کچھ پیسہ رکھو. $5 لاکھ آپ کے پاس ہے، آپ $4 لاکھ کا بزنس کرو، 1 لاکھ اپنے پاس رکھو. آپ کو 50 کروڑ کا بزنس کرنا ہے تو آپ جو ہے 48 کروڑ کا کرو، 2 کروڑ رکھو اپنے پاس. ایک دم سے نچوڑا نہیں کرتے. جیب میں سے بھی جو ہے ایک دم سے نہیں نچوڑا کرتے، سب کچھ دے دیا اور یہ مناسب. کچھ نہ کچھ آدمی جو ہے اپنے ساتھ رکھے. اب مالک نے پوری طرح اس کپی کو نچوڑ لیا، برکت ختم ہو گئی. پھر مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور یہ ماجرا بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کپی کو بالکل نچوڑ لیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا، اگر تم کپی کو نہ نچوڑتی تو ہمیشہ تمہیں اس کپی میں سالن یعنی گھی ملا کرتا، لیکن تم نے نچوڑا، وہ برکت ختم ہو گئی. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. مسلم شریف تک نہ پہنچ سکو تو میری کتاب منتخب ابواب جلد 2 صفحہ 431 پر اسے دیکھ لیجئے. اور ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ میری کتاب منتخب ابواب، اس کی 2 جلدیں ہیں اور یہ بڑی اہم کتاب ہے اور تقریباً صحیح حدیثیں اس میں نے جمع کی ہیں. 2320 صحیح حدیثیں ہیں اس میں. اس کا ضرور مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا ہے. اس لیے یہ نصیحت یاد رکھنا، کاروبار کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ رقم اپنے پاس رہنی چاہیے. اب پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1089. 6 جملے ہیں جسے صبح شام پڑھنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، جو آدمی بھی یہ 6 جملے صبح شام پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالی اس کو ہر مصیبت بلا سے اس کی اللہ حفاظت کرے گا. اس لیے یہ 6 جملے خود بھی یاد کر لیجئے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے. نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ. نمبر 2، لا حول ولا قوة الا باللہ. نمبر 3، ما شاء اللہ کان. نمبر 4، وما لم یشأ لم یکن. نمبر 5، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. نمبر 6، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. یہ 6 جملے ہو گئے. تھوڑا میں نے پڑھنے میں جلدی کی ہے، لیکن امیجز آ جائے گا تو آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص ان کلمات کو صبح کے وقت کہے گا تو شام تک ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو کہے گا تو صبح تک ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا. یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، اس لیے اسے یاد بھی کر لیجئے. اب میں آہستہ پڑھا بھی دیتا ہوں آپ کو.
پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اسے یاد کر لیجئے، امیجز بن کر آئے گا، محفوظ کر لیجئے اپنے موبائل میں، اور صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو ان کو بھی پڑھا کر اسکول بھیجئے تاکہ بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ساری پریشانیوں سے اللہ اس امت کی پوری پوری حفاظت فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1090۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالی اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل بادشاہ۔ نمبر 2، وہ جوان جو جوانی میں اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو۔ نمبر 4، 2 ایسے شخص جو اللہ تعالی کے لیے محبت رکھتے ہوں، ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہو۔ 5واں، وہ شخص جس کو کوئی اونچے خاندان والی حسین جمیل عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے، میں تو اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں۔ 6واں، وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ 7واں، وہ شخص جو اللہ تعالی کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اب میری نصیحت سن لیجئے کہ ان 7 میں سے کوئی بھی ایک چیز آج فوراً کر لیجئے آپ، اور آسان کیا ہے یہ میں بتا دوں۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کر لیجئے اور ایک آنسو بہا لیجئے، قیامت کے دن سایہ نصیب ہو جاوے گا۔ یا آنسو نہیں نکلتا تو کم سے کم $1 خرچ کر دیجئے، صدقہ کر دیجئے، کسی طریقے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، $2 صدقہ کر دیجئے۔ دیر نہ کرنا، $2 صدقہ کر لو، کسی کو پتہ نہ چلے، بیوی کو بھی پتہ نہ چلے، شوہر کو پتہ نہ چلے، یہ کام فوراً کر لیجئے، اس میں دیر نہ کرنا۔ دیر کرتا ہے آدمی وہ خیر نکل جاتی ہے۔
جو بھی آپ صدقہ کر سکو، چپکے سے کسی کے ہاتھ میں دے دیا، نہیں کر سکتے تو بھائی کسی جگہ مسجد میں ڈال دیا، کوئی وہ نفل صدقہ ہوتا ہے کہ دے دو مسجد میں ڈال دو، 2 روپیہ ڈال دیا، تاکہ قیامت کے میدان میں اپنے کو جگہ مل جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، حشر کے میدان میں جو تیرا سایہ ہے اس سائے میں تو ہم سب کو جگہ عطا فرمائیو۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ جتنے انبیاء آئے ہیں ہر نبی کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں، میں نے پڑھ لیا، میرے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ پڑھو گے آپ کے لیے بھی دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔